السلام علیکم، کیا حال ہے ٹریڈرز؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ تو پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گولڈ کی نیچے آنے کی، ڈمپ ہونے کی ریزن کیا ہے. تو اب گولڈ کیا کہتے ہیں کافی، یہ ابھی پچھلے کیا کہتے ہیں 11 بجے سے صبح دوپہر 2 سے بڑا پمپ کرنا شروع کیا ہے. تو اس کی ریزن بھی جاننا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے، پمپ کرنے کی کیا وجہ ہے، ٹیکنیکلی بھی اور دوسری چیزوں سے بھی، اور کیا کہتے ہیں باقی سیلنگ کا بھی بتاتا ہوں کہ آپ کہاں سے سیلنگ دے سکتے ہیں اور کہاں سے بائنگ دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی جو ہم ریزن جانتے ہیں اس کے پمپ کی، وہ کیا کہتے ہیں فی الحال تو دیکھیں یہاں پہ ہمارا ایک لیول پڑا ہوا ہے، ایک یہاں پہ یہ لیکوڈیٹی بھی تھی مارکیٹ کی، بٹ اصل جو ہے ہمارے یہ لیول تھا، یہاں سے اصل پمپ آیا تھا کیونکہ یہ ڈیمانڈ زون پہلے ٹیسٹڈ تھا. یہ والا یہ دیکھیں، یہ ڈیمانڈ زون تھا، یہ ٹیسٹ ہوا تھا. یہ ہمارا ایک میجر تھا لیول، 3.5 کا ایریا تھا. یہ دیکھیں یہاں سے گولڈ پمپ کی ہے. اب یہ اصل وجہ نہیں ہے گولڈ پمپ کرنے کی، یہ تو چلو نا لیول ہے. دیکھو یہاں سے بھی بائنگ جا سکتا تھا، یہاں سے بھی جا سکتا تھا، یہاں سے بھی جا سکتا تھا. سیدھی بات میں جب آپ کو بتاؤں، وہ بائنگ کرنے کی اصل جو وجہ تھی، جو سیلنگ کی آپ کو پیچھے بتائی تھی، فنڈامنٹلز. اصل ریزن ہی فنڈامنٹلز ہے. ابھی آپ یہاں سے دیکھیں کیا کہتے ہیں، یہ ایران اور جو اس کی تھی کیا کہتے ہیں، جو ایران کی طرف یو ایس اے نے پتہ نہیں کوئی ایسی بات ہوئی ہے، تو کیا کہتے ہیں یہ ٹرمپ نے اپروو دیا، 60 دن کا سیز فائر دے دیا ٹرمپ نے. یہ ابھی تو اپروو اور ویسے ہو چکی ہے اپروو. اصل اس کی وجہ کیونکہ جنگ رک گئی ہے، حالات بہتر ہیں، تو اس لیے گولڈ اب پمپ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اصل مین ریزن یہ تھی. تو باقی میں آپ کو آگے بتاتا چلوں میجرز کی سیلنگ لیول جو ہیں بڑے ٹائم فریم کے لحاظ سے. باقی دیکھو وجہ یہی تھی زیادہ تر جو وجہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ٹیکنیکلی اتنا ورک نہیں کرتی مارکیٹ گولڈ کی جتنا فنڈامنٹلز کے بیس پہ کرتی. یہ جو جنگ آتے حالات یہ کبھی کبھی ہیں، بٹ کیا کہتے ہیں یہ زیادہ تر نا امپورٹنٹ ہوتی چیزیں یہی ہے. اس کو ہمیں نا ہر روز دیکھنا پڑتا ہے کہ آج کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. فوریکس فیکٹری کو یعنی کہ ایک اس پہ لے کے چلو کہ بہت میجر چیز ہے. باقی ٹیکنیکلی چیزیں جو ٹیکنیکل انالیسس ہے وہ بھی آپ ساتھ ساتھ کرو، کیونکہ وہ تو ضروری ہے نا، اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہاں پہ دیکھیں جو میجر سیلنگ کا لیول ہے، باقی سیلنگ کا لیول یہ بھی ہے، اوپر یہ سپلائی زون بھی پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے دیکھیں مارکیٹ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ بھاگتی لیکوڈیٹی کی طرف. اب دیکھیں پینڈنگ لیکوڈیٹی سیلنگ کی کہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ لوگوں نے سیل کیا تھا، اس کو دیکھ کے لیول کو یہاں پہ سیل کیا، ساروں کی لیکوڈیٹی گئی. اب مارکیٹ تھوڑا سا یہاں سے ڈراپ ڈاؤن لیا بھی ہے، مارکیٹ نے نیچے آ سکتی ہے. اپنا کیا کہتے ہیں یہ لیول بریک ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ایک ہائی پڑا ہوا لیکوڈیٹی کا، یہاں سے کافی سیلر آئے ہیں، ایکٹیو ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اگر یہ بریک ہوتا ہے، یہ ایک ہمارا آپ لیول لگا سکتے ہو سیلنگ کا. اب سیلنگ دیکھو آپ نے کیسے کرنی ہے، یہ بات میری غور سے سننا. اب یہ نہیں کہ آپ نے ہر زون دیکھو وہاں پہ سیلنگ کر لو، نہیں. آپ نے سیلنگ کنفرمیشن کیسے لے کے کرنی ہے. دیکھو یہاں سے مارکیٹ جاری ہے ایسے اوپر، تھوڑا پل بیک لے رہی ہے اوپر جا. اب یہاں پہ جب اس لیول کو بریک کرے نا مارکیٹ، ٹھیک ہے، بریک کرنے کے بعد اگر مارکیٹ نے اپ جانا ہوگا تو یہاں پہ وہ سسٹین کرے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں سوری ایک منٹ، ہاں، اب اس کو اوپر جانا ہوگا نا، یہاں پہ آئے گی تو مارکیٹ یہاں سے کیا کہتے ہیں اوپر کینڈل کلوز اگر ہے، کلوزنگ اگر آپ کو صحیح والیوم کے ساتھ دیتی ہے تو آپ اس کے ریٹیسٹ پہ بائی کر سکتے ہو. ادر وائز اگر کیا کہتے ہیں مارکیٹ اوپر یہاں پہ آنے کے بعد اپنی کینڈل کی کلوزنگ یہاں پہ دیتی ہے، لائک ایسے آتی ہے، ایسے گئی، ایسے آنے کے بعد ارے بھائی، یہاں پہ کینڈل کلوز کرتی ہے ایسے، یہاں پہ کینڈل کلوز نہیں، کینڈل ایسے کر کے، یہاں پر لیکوڈیٹی سویپ کا کنسیپٹ نا، لیکوڈیٹی سویپ یہاں پہ ایسے ویک لگا کے نیچے کی طرف کلوزنگ دیتی ہے تو کیا کہتے ہیں ایک لیکوڈیٹی سویپ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ چھوٹے ٹائم فریم میں کنفرمیشن لے کے
جیسے یہ کینڈل تھی نا، اب یہ دیکھو میں آپ کو یہیں سے اندازہ بتا دیتا ہوں. اب یہ تھا، یہ ایک لیول تھا سیلنگ کا، ٹھیک ہو گیا. یہ ہاں دیکھا جائے تو یہ سیلنگ کا ہمارا لیول تھا، یہ والا، یہ ہمارا سیلنگ کا لیول تھا. اب یہاں پہ دیکھو، یہاں سے نیچے آئی ہے، اوپر جانے کے بعد کیا کہتے ہیں، یہاں پہ نیچے کلوزنگ دی ہے. پھر اس لیول کو مارکیٹ نے ریٹیسٹ کیا، کیونکہ دیکھو یہاں پہ لیکوڈیٹی سویپ تھی جو بھی باہر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد ایک دفعہ ریٹیسٹ پہ، جب ایسی لمبی ویک آئے نا تو ریٹیسٹ کا ویٹ کیا کرو. ادروائز کیا کہتے ہیں، میں آپ کو ایگزامپل اگر، ہاں یہ دیکھو، یہ دیکھنا، یہ ایک ایگزامپل ہے. اب یہ دیکھو یہاں پہ لیکوڈیٹی سوئی پی مائنر سی ہوئی ہے، اس کے بعد یہاں پہ کلوزنگ دی، اس کے بعد یہ ڈمپ دیکھو. اس کا علیحدہ سے انشاءاللہ لیکچر میں بناؤں گا. باقی فی الحال جو میجر لیول تھے سیلنگ کے، وہ بھی ابھی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی ہے. اگر یہاں پہ ہوتی تو آپ دیکھو سیلنگ کرنی ہے، بٹ سیلنگ کرو چھوٹی چھوٹی پروفٹ لو، 50 پپس 100 پپس. اصل جو ہے بائنگ کا ٹرینڈ کے ساتھ چلو، بائنگ دیکھتے ہوئے چلو. جب بائنگ کے لیول لگایا جائے تو دیکھو یہ ایک ڈیمانڈ زون بنایا ہے مارکیٹ نے. یہ دیکھو یہ کافی میجر ہے ہمارا ایریا، یہاں تک تو مشکل ہی ہے. اگر اس کو بریک کرتی ہے تو ہمارا یہ ایک سیلنگ کا لیول بنا پڑا ہے، یہ والا. یہاں سے آپ سیل کر کے اپنی اپرچونیٹی فائنڈ کر سکتے ہو. یہ دیکھو یہ کول ہائی پڑے ہوئے یہاں پہ، یہ کول ہائی اب یہاں سے سیل کر سکتے ہو ایک کنفرمیشن لے کے. اس کے بعد یہ ایک ایریا ہے. پھر اوپر دیکھا جائے، یہ ساری یہاں پہ سیلرز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹریپ ہوں گے. پھر یہ کیا کہتے ہیں اوپر، یہ ہمارا ایک سیلنگ کا ایریا آ جاتا ہے. یہ اب اگر آپ نے دیکھو نا، اگر آپ نے زون ٹیپ پہ بھی کرنا ہے نا، یعنی کہ آپ چاہتے ہو کہ یار انٹری نہیں ملتی زون اوپر جاتے ہی میں سیل کرنا چاہتا ہوں، تو کر سکتے ہو سیل، بٹ پر اپنا پروفٹ بھی تھوڑا رکھنا. ٹھیک ہو گیا. یہ سیلنگ کا لیول ہے ہمارا لیکوڈیٹی سویپ کے. دیکھو میں لیکوڈیٹی پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ گولڈ کی مارکیٹ ویسے بھی فوریکس لیکوڈیٹی پہ رن کرتے ہیں. جہاں پہ لیکوڈیٹی ہوگی مارکیٹ وہیں پہ جائے گی. باقی اصل جو سارا فنڈا ہوتا ہے وہ فنڈامنٹلز کا ہی ہوتا ہے یار. جب تک آپ فنڈامنٹلز آپ کے کلیئر نہیں ہوتے تب تک کیا کہتے ہیں، یعنی کہ اتنا نہیں ہوتا ہے. فنڈامنٹل ضروری ہوتے ہیں مارکیٹ میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے فی الحال اپنا سیلنگ کے ایریا. باقی اگر آپ نے بائنگ دیکھنی ہے تو بائنگ آپ کس کے ریٹیسٹ پہ دے سکتے ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے بائنگ دیکھنی ہے تو آپ بائنگ اس کے ریٹیسٹ پہ دیکھ سکتے ہو. یہ بائنگ کا زون ہے آپ کا، یہ دیکھو یہ بائنگ کا زون ہے. اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھنے کو مل گئی. یہاں پہ لیکوڈیٹی سویپ ہوئی، مارکیٹ نے نیچے کلوزنگ کی. جب تک مارکیٹ اس کا لو بریک نہ کرے اس کینڈل کا، تب تک آپ نے سیل نہیں کرنا. اب دیکھو یہاں سے مارکیٹ نے نہیں کیا، اس کے بل کے اوپر کلوزنگ دی، پمپ کی مارکیٹ. ٹھیک ہو گیا. اب اگر یہاں پہ دوبارہ ریٹیسٹ کرتی ہے، آ کے سسٹین کرتی ہے، تو آپ یہاں سے پھر بائنگ کر سکتے ہو اپنی لیکس لیکوڈیٹی تک. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک 4468 کا لیول ہو گیا بائنگ کا. باقی دوسرا بائنگ کا لیول دیکھا جائے تو یہ ایک زیادہ تر تو یہی ہے، 4939 سے 78 تک. ٹھیک ہو گیا. یہ تھی آج کی ویڈیو. آج کی کیا، بس گھنٹے پہلے میں نے کہا چلو بتا دوں. باقی یار لائک سبسکرائب کرو تاکہ اور مجھے موٹیویشن ملے، میں آپ کو مزید اچھے لیولز بتاؤں، آگے لیکچر وغیرہ دوں. باقی کمنٹس میں بتانا کہ کس کس نے یہاں پہ بائنگ کی تھی، کس کس نے یہاں پہ کیا بائنگ میں، کس کس نے اتنا پروفٹ جنریٹ کیا یہاں پہ. تقریباً اچھا خاصا موو آیا ہے یہاں پہ. یہ دیکھو یہاں سے کسی نے بائنگ کی ہوتی، آیا ہائے ہائے، چسنی آ گئی تھی یہاں سے. نہیں چلو ایٹ لیسٹ اس کینڈل کے 3 منٹ پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ مارکیٹ نے ریٹیسٹ کا موقع ہی نہیں دیا. وہ نا اگریسively جاتی ہے. یہاں پہ جتنے سیلر بیٹھے ہوئے تھے ان کو ٹریپ کیا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیا، یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیا. مارکیٹ اب پمپ جاری ہے. یہ ساری جاری ہے فنڈامنٹلز کی بیس پہ. حالات ٹھیک ہے، ٹرمپ کی پھٹی پڑی ہے، اب وہ ایسے ہی اوپر جائے گی مارکیٹ. نیکسٹ ہم دیکھیں اس کے لیے سیلنگ کے لیول تو یہی ہے ہمارے. باقی اوپر ہر جگہ دیکھا جائے تو سیلنگ پڑی ہوئی ہے. فی الحال میجر جو ہیں وہ یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. جو مجھے اچھا ٹاپک ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا. باقی لیکوڈیٹی پہ فوکس کیا کرو. لیکوڈیٹی از دا مین کنسپٹ آف ٹریڈنگ اینڈ فنڈامنٹل از دی ہارٹ آف ٹریڈنگ. ٹھیک ہو گیا. اللہ حافظ.